السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کا نام ہے حسام، اور حسام نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی مگر پوری کوشش کی کہ اسے جاب ملے، اسے جاب نہیں ملی۔ آخر کار تنگ آ کے انہوں نے جو واشنگ مشین ہے اس کا ایک کاروبار شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج الحمدللہ ان کے پاس درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے واشنگ مشینیں موجود ہیں جن کا یہ کاروبار کریں۔ انہیں واشنگ مشین سے کیوں اتنی محبت تھی اور انہوں نے کیوں واشنگ مشین کا ہی کاروبار شروع کیا، ان کی زندگی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حسام صاحب، آپ نے وقت دیا۔ حسام صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جاب کیوں نہیں ملی؟ جاب ایک تو ان امپلائمنٹ کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، لیکن جو ہے ان کو اس کیلیپر کی جابس نہیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھی اسٹرگل کی، کافی ڈفرینٹ سیکٹرز میں اپلائی کیا لیکن جاب نہیں ملی۔ اس کی وجہ سے پھر آخر تنگ آ کے جو ہے پھر ہم نے کاروبار کا انیشیٹ کیا۔ کاروبار آپ نے اپنا شروع کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کاروبار تو اتنی نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے صرف واشنگ مشین ہی چوز کیوں کی؟ دیکھیں، بڑھتی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر چیز جو ہے اپ گریڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، واشنگ مشینز ہر گھر کی ضرورت ہے ایک، ٹھیک ہے، ہر فرد کی، ہر فیملی کی ضرورت ہے، وہ بے شک کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، واشنگ مشین ہر کسی کی ضرورت ہے۔ تو کسٹمر کی نیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کا انیشیٹو لیا۔ آپ کو ویسے تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا یہ کاروبار کرتے ہوئے؟ ہمیں تقریباً 10 سال ہو گئے۔ 10 سال ہو چکے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کاروبار شروع کیا تھا اس ٹائم آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کاروبار کو لے کے کامیاب ہو جاؤں گا؟ جی، ہمارا موٹیو یہی تھا کہ جو ہے ہم فیوچر میں اس کو کافی آگے تک لے کے جائیں گے، تو اسی موٹیو کو لیتے ہوئے آگے فیوچر پلاننگ کے ساتھ ہم نے آگے اس کو لے کے چلے، بڑھاتے چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر واشنگ مشین کی بات کی جائے تو واشنگ مشین شروع میں یہ تھی کہ وہ صرف کپڑے دھوتی تھی، اس کے بعد یہ آ گئی کہ جی وہ خشک کر کے باہر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنالوجی بھی آئی؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ واشنگ کرتی تھی صرف، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیا کہ اسپن کرتی تھی۔ اب ایسی واشنگ مشینز آ گئی ہیں جو آپ کو 100% ڈرائی کر کے مشین آپ کو کپڑے پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو باہر اوپر ڈالنے نہیں پڑتے ہیں، آپ نے جسٹ کپڑے ڈالنے ہیں، مشین کو پروگرام دینا ہے اور جو ہے وہ مشین خود بخود جو ہے واش کرے گی، آپ کا رنس کرے گی اور اسپن ڈرائی کر کے 100% ڈرائی کر کے آپ کو دے۔ اور ابھی ان فیوچر کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی آئے گی کہ جی استری ہو کے باہر آ جائیں کپڑے؟ یہ تو جس حساب سے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بھی آپشنز آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل کمپنی کی یہ لینی ہو مشین، ٹھیک ہے، تو کتنے کی ملتی ہے، اور اگر ایک اچھی کمپنی کی لینی ہو، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے لوکلی اسمبلڈ ہوتی ہے، اس میں بیسک فیچر صرف دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسٹمر کی ریچ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لے سکتا ہے، ایزیلی لے سکتا ہے، اور آٹومیٹک واشنگ مشین بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تقریباً آپ کی 60 سے 70 ہزار میں آ جاتی ہے، ایک نارمل سائز کی اور ایک نارمل مشین، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے اوپر جائیں تو تقریباً 1.5 لاکھ کی بھی مشین ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جائیں تو تقریباً 2.5 لاکھ تک کی مشینز اویلیبل ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 10 سال ہو چکے ہیں اس کا کاروبار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، کبھی کوئی ان 10 سالوں میں ایسا کوئی کسٹمر آیا ہو جو کمپلین لے کے آ گیا ہو، یا یہ کوئی جو مشینوں کی کمپنی ہے یہ کوئی گارنٹی دیتی ہیں یا وارنٹی شرنٹی نہیں دیتی؟ کمپنیز وارنٹی دیتی ہیں، بیک اینڈ پہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، ہوم سروسز ملتی ہیں کسٹمر کو۔ کمپنی جب بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو اس کا 10 سال کا بیک اپ اس کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، 10 سال اس کی جو بیسک پارٹ ہوتا ہے، جو مین پارٹ ہوتا ہے، جیسے واشنگ مشین ہے اس میں موٹر ہوتی ہے مین پارٹ، ٹھیک ہے، تو ہر کمپنی، میجورٹی کمپنیز جو ہیں وہ 10 سال موٹر کی وارنٹی دیتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ ایک ایئر کنڈیشن ہے، ہم اسے کھولتے ہیں، اس کی جالیاں صاف کرتے ہیں، گھر میں خود بھی کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کچھ بتائیے گا کہ واشنگ مشین کی لائف بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جب تک خراب نہ ہو تب تک چلانی چاہیے، یا اس کے اندر خود بھی کوئی چیز ریپیئر یا کوئی چیز دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں، ہر چیز کی جو ہے مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، جس طرح آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کا آئل چینج نہ کرائیں، ٹیوننگ نہ کرائیں تو آبویسلی وہ خراب ہوگی۔ اسی طرح واشنگ مشین بھی ایک مشینری ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا احتیاط کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کی جو سروس ہوتی ہے اس میں لنٹ ریموورز ہوتے ہیں، جو فلٹرز ہوتے ہیں، آپ ان کو ہر واش کے بعد صاف کریں۔ سال بعد ایک جنرل سروس ہوتی ہے، جو اس کا ڈرم وغیرہ اوپن کر کے پوری جنرل سروس ہوتی ہے، آپ وہ کروائیں تو آپ کی لائف واشنگ مشین کی اور موٹر کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور عام جو نارمل واشنگ مشین ہے وہ تقریباً 10 ایک سال نکال جاتی ہے؟
جو اگر آپ احتیاط سے یوز کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ نہیں ڈال رہے, تو وہ آپ کی 10 سال سے بھی زیادہ چلتی ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. آخری سوال کی جانب جاتے ہیں. اگلے 4-5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسی کاروبار کو لے کے آگے جائیں گے یا کاروبار چینج کریں گے؟ نہیں, ہم اسی کاروبار کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, اور ڈفرینٹ سٹیز میں بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ہم وہاں تک لے کے جائیں گے. ہمارا اپنی ایک چین بنانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کی جاب اس وقت لگ جاتی, ٹھیک ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جاب سے آپ نے آگے سکسیسفل ہونا تھا یا کاروبار کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہو گیا جو جاب نہیں لگی؟ جاب نہیں لگی وہ زیادہ اچھا ہو گیا. جاب لگ جاتی تو ہم خود کسی اور سٹی میں نہ لے کے جاتے. ابھی ہمارا کاروبار ہے تو انشاءاللہ ہم کاروبار کو بھی آگے نئے نیکسٹ سٹیز میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حسام بھائی, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے. یہ تھی اس جوان کی کہانی. نوجوان نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر میری جاب لگ جاتی تو شاید میں آج اتنا سکسیسفل انسان نہ بنتا جتنا آج بن گیا. اور انہوں نے تمام تر چیزیں واشنگ مشین کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ احتیاط کے ساتھ اپنی واشنگ مشین استعمال کریں گے تو آپ اس کی لائف بڑھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.